بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام معذرت کے ساتھ اور میں ہوں جواد کمال۔ آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 145واں یوم ولادت ہے۔ وہ قائد جس کی قائدانہ صلاحیتوں کے دشمن بھی معترف رہے ہوں، مخالفین بھی معترف رہے ہوں۔ میں بہت زیادہ مثالیں نہیں دینا چاہوں گا، صرف ایک وجے لکشمی پنڈت کی ایک مثال دینا چاہوں گا جس میں ان کے یہ تاریخی جملہ جس میں انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے تو کبھی پاکستان نہ بنتا، اور کانگریس کے پاس صرف ایک جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ یہ الفاظ قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کے منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس قائد نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا، آج ہم ترقی کے میدان میں اتنا پیچھے ہیں کیوں ہیں؟ اس ملک میں کرپشن، اقربا پروری اتنی زیادہ عام ہے کیوں ہے؟ 60 کی دہائی میں ترقی کرتا پاکستان آخر اچانک سے پیچھے کیوں رہ گیا؟ وہ ممالک جو ہماری ترقی کو دیکھ کر مثالیں دیا کرتے تھے، آج ہم ان ممالک سے امداد اور قرضوں کے متمنی ہیں، آخر کیوں؟ اس پر پروگرام میں بات ہوگی اور موجودہ سیاسی صورتحال کی پروگرام میں بات کریں گے۔ آج پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی جماعت JUI کے 4 رہنماؤں کی رکنیت معطل کر دی ہے، جن میں مولانا شیرانی صاحب، حافظ حسین احمد صاحب، گل نصیب خان صاحب، مولانا شجاع کے نام سامنے آئے ہیں اور فی الحال ان کی پارٹی رکنیت معطل کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو، خاص طور پر مولانا شیرانی، یہ بیان دیتے نظر آئے کہ مولانا صاحب راہ راست پر آئیں، پی ڈی ایم کے ذاتی مقاصد ہیں، جنہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودہ سیاست کو یکسر نظر انداز بھی کر دیا تھا اور اس سے اختلافات بھی سامنے آئے تھے۔ آج علی امین گنڈا پور صاحب اور شبلی فراز صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی خود انہیں چھوڑ رہی ہے تو یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ دم توڑتی انہیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ان کی اپنی پارٹی ٹوٹ رہی ہے تو پھر پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور پی ڈی ایم مسلسل حکومت کو یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ حکومت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اس پر پروگرام میں بات کریں گے اور پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے کہ آنے والے دنوں میں استعفے اپوزیشن کی جماعتوں کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں گا۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خرم پرویز صاحب نے۔ آپ کا بہت شکریہ سر اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ اسکائپ پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بلال غفار صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ خرم صاحب، پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اور قائد اعظم محمد علی جناح کے 145ویں یوم ولادت کے حوالے سے بات کریں گے۔ کیا وجہ رہی پاکستان قائد اعظم کے کیا ویژن سے اچانک سے پیچھے ہٹ گیا؟ ہمیں تب پیچھے کیوں رہ گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواد صاحب تھینک یو۔ کوئی شک نہیں، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ قائد اعظم نے جو لازوال ایک کارنامہ ہے، ایک علیحدہ مملکت کا قیام، اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہی مرہون منت ہے کہ آج ہم سب لوگ آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں، آزاد شہری کہلاتے ہیں۔ اور آزادی کی قیمت تو ان لوگوں سے پوچھیں، ان قوموں سے پوچھیں جو اپنا مال، جان، ہر چیز لٹا چکے ہیں اور لٹانے کو تیار ہیں کہ کسی طرح ہمیں آزادی مل سکے۔ تو بلا شبہ یہ قائد کا ایک بہت بڑا تحفہ، اور اس کا جتنا شکر اس آزادی کا ہم منائیں، ادا کریں، وہ کم ہے۔ جہاں تک جواد بھائی بات رہی کہ پاکستان کی سمت کیا رہی اور ہم نے کیا کھویا کیا پایا، تو جہاں تک اگر ہم نیگیٹولی دیکھیں تو ظاہر ہے بہت ساری خامیاں ہیں، بہت سارے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے شعبے ہیں جن میں ہم پیچھے کی طرف گئے ہیں، لیکن جہاں یہ ہوا وہاں پہ بہت ساری بہتری بھی آئی۔ پاکستان کی بہت ساری اچیومنٹس بھی ہیں، پاکستان نے بہت اہم سنگ میل بھی عبور کیے، ہم ایٹمی طاقت بنے، ہم پاکستان جو ہے اس کی جو آرمی ہے، اس کی جو افواج پاکستان ہیں، ان کا کلیدی کردار رہا۔ پاکستان نے سیاسی طور پر بہت اچیومنٹس کی۔ تو یہ کہنا، تو یہ میرے خیال ہے ایک مکسڈ سا ایک ایکویشن بنے گی۔ اور جہاں تک محرومیوں کی یہ پیچھے رہنے کی بات ہے تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم اس سفر کی بات کرتے ہیں جو ایک جمہوریت کا سفر ہے یا سیاسی سفر ہے، تو اس سیاسی سفر کو بہت دفعہ ڈینٹ پڑا۔ پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بیرونی قرضے اور جو اب بھی پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ خرم صاحب، بہت سارے جو ہمارے مائل سٹونز تھے یا جو چیز ہونے والی تھی وہ تسلسل ہم برقرار نہیں رکھ پائے، اور جس کی وجہ سے جو ہماری جمہوریت ہے یہ ایک بڑی فریکچرڈ اور وونڈڈ جمہوریت رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ چیزوں کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور بہتری کے لیے ایک یونٹی، اور جو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، میرا خیال ہے یہ وہ
اقوال ہیں یا یہ وہ گولڈن ورڈز ہیں، اگر اس پہ ہم منو ون ہر پاکستانی عمل کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم بہتری کی طرف نہ جا سکیں۔ بلال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ متفق ہیں خرم صاحب کے اس پوائنٹ سے؟ دیکھیں جواد صاحب، ایز اے نیشن ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کے ہم شکر گزار ہیں، اور جو ان کا ویژن تھا، جو ٹو نیشن تھیوری، جو آپ کو ایک جس سے پاکستان کا ایک بیسس بنا تھا، اور جس ٹو نیشن تھیوری کے تحت پاکستان بنا، اور جناح صاحب نے اس وقت جو ایک پالیسی دی تھی، آج پوری دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے۔ آگے انڈیا میں جو مودی نے جو انتہا پسند پالیسی لی ہوئی ہے، تقریباً آج سے 80 سال پہلے یا 90 سال پہلے جو قائد اعظم کا ویژن تھا، آج اس کو دنیا اکنالج کرتی ہے، اور ہم آج ٹریبیوٹ پے کرتے ہیں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ انہوں نے ہمیں ایک آزاد مملکت عطا کی۔ دیکھیں یہ جو میرے ساتھی ہیں، انہوں نے کافی باتیں کی، لیکن میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ 60-70 سال میں جب بھی ملٹری ڈکٹیٹرشپ آئی اور مارشل لاء لگا پاکستان میں، تو اس میں یہی سیاستدان تھے کہ جنہوں نے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو اور مارشل لاء کو ویلکم کیا، اور بہت سی مرتبہ تو ان کے فیسیلیٹیٹر بنے۔ اب ہمارا جو آخری مارشل لاء آیا تھا 99 میں، اس میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے خود ایکنالج کیا تھا کہ کیونکہ نواز شریف ہیں وہ ڈیلیوری کرنے میں ناکام رہ گئے تھے، ان کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے، اور وہ حالات اتنے بگڑ گئے تھے۔ 60-70 سالوں میں ایسے کیا فیکٹرز تھے کہ ہم پاکستان کو جہاں پہنچنا چاہیے تھا وہاں جب نہیں پہنچے۔ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہے جو ہم سے پالیسیز ہم سے سیکھ کے گئے، ساؤتھ کوریا ایک ہمارے سامنے ہے جس میں وہ ہمارا جو اکنامک ریفارمز کا جو پلان تھا ساؤتھ افریقہ نے امپلیمنٹ کیا۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی جو ایمریٹس ایئر لائن ہے، وہ پی آئی اے نے ان کو پوری ہے نا ان کو ایک اسٹرکچر کر کے دی تھی۔ تو کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان جہاں آج 2020 میں کھڑا ہے وہاں کیوں کھڑا ہے، اور جہاں ادھر ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کے میرا ایک اوپینین ہے کہ دو میجر وجوہات ہیں، کہ جو 80% جو دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا، ایک کرپشن اور دوسرا بیڈ گورننس، مس گورننس۔ یہ دو فیکٹرز ہیں کہ اگر اس پہ ہم قابو پا لیتے، اس پہ کوئی پرو ایکٹیو ہم کوئی میجرز لے لیتے ہیں، تو آج پاکستان دنیا کے بہترین ممالکوں میں اور ڈیولپ ممالکوں میں شامل ہوتا۔ بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ ہے بلال صاحب۔ میں آپ کی طرف واپس آؤں گا، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب کیا رکاوٹ ہے کرپشن اور بیڈ گورننس کے حوالے سے۔ خرم صاحب آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کو ہم پولیٹیسائز نہیں کرتے، سیاسی پہلے آپ بہت زیادہ جواب میں مداخلت آپ نے کر دی تھی، میں چاہ رہا ہوں قائد کے ویژن پر صرف بات کی جائے۔ بھائی میں بالکل ایکچولی آپ کی آواز بھی ہمیں صحیح آ نہیں پا رہی تھی، اس وجہ سے یہ ہوا۔ میں صرف گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے جب آپ نے سوال کیا تھا ایک جنرلائزڈ بات کی تھی، ہم نے کسی سیاسی لحاظ سے کسی ایک پارٹی کی نمائندگی کے طور پہ ہم بات نہیں کر رہے تھے۔ ہم نے اچیومنٹس میں نے گنوائی پاکستان کی، جب ہم نے یہ کہا کہ ہم ایٹمی طاقت بنے، دنیا کی بہترین فوج ہمارے پاس ہے، ہم نے اور بڑے فرنٹس پہ بہت اچھا جو ہے اچیومنٹس کی۔ بھائی میری بات سمجھ نہیں سکے جو پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں، میں صرف کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نے جب جنرل بات کی تھی، میں نے کوئی اسپیسیفک بات نہیں کی تھی، اور جہاں تک انہوں نے فرمایا وہی راگ آپ الاپ رہے ہیں کرپشن کا یا بیڈ گورننس کا، تو اگر کرپشن اور بیڈ گورننس ہی ماضی کے حکمرانوں کا تو رائے امتیاز تھا، تو مجھے اس بات کا جواب دے دیجئے کہ آپ کی جو کابینہ ہے، آپ کی جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں ہیں، اس میں پی ٹی آئی میں تو 80% تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ماضی میں دوسری حکومتوں کا حصہ رہے، تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ آج 3 سال ہونے کو آئے ہیں اور آپ کے وزیر اعظم صاحب قوم کو کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ 3 سال میں اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکی کیا ہو رہا ہے تو آپ نے کیا حکمرانی کرنی ہے؟ ثابت ہو گیا کہ آپ نااہل لوگ ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نئے لوگ ہیں تو وہی میری بات ہے کہ کابینہ میں تو 80% لوگ وہ ہیں جو ماضی کی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں۔ اگر آپ سے نہیں ہو رہی حکومت، نہیں کرنی آتی بھائی، تو پھر جب پچھلی حکومتوں میں آپ کیوں کرتے تھے پریس کانفرنسز اور قوم کو کہتے تھے کہ میرے پاس 200 بندوں کی اسپیشلسٹ اور پروفیشنل ٹیم ہے، بڑے ہمارے پاس زبردست لوگ ہیں، اور 90 دن کے اندر ہم کرپشن ختم کریں گے، 90 دن میں ہم یہ کر دیں گے، 90 دن میں نوکریاں آ جائیں گی اور گھر بن جائیں گے؟ کیا ہوا پھر؟ یہ بہت بڑا مذاق ہوا ہے بھائی اس قوم کے ساتھ، اور اب تو یہ خود اعتراف کر رہے ہیں۔ ان کا جو وزیر اعظم صاحب ہے وہ میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا، تو ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی کہ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو چھوڑ دیں۔
اس حکومت کی جان چھوڑیں, اس ملک کی جان چھوڑیں, اس قوم کی جان چھوڑیں. آپ اگر آپ میں اہلیت نہیں اور آپ مانتے ٹھیک خورم صاحب آپ کا پوائنٹ ہے, مجھے بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد بلال غفار صاحب سے جواب لیں گے. انہوں نے کہا کرپشن اور بیڈ گورننس ایک بڑی وجہ رہی جو ملک کی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ رہی. تو اب تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, کیا وجہ ہے کرپشن سے جان نہیں چھڑائی جا سکی اب تک, اور بیڈ گورننس کا خاتمہ اب تک کیوں نہیں ہوا؟ ایک بریک ہوا. ویلکم بیک. بلال غفار صاحب کے لیے سوال چھوڑا تھا, میں اس کا جواب آپ سے لوں گا. فرح خان صاحب آپ کیا کہیں گی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا 145واں یوم ولادت ہے, ان کے ویژن سے ہم پیچھے کیسے ہٹ گئے؟ آج دنیا معترف ہے ان کے ویژن کی جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کو, آپ کو, پورے پاکستان کو بابائی قوم کا جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو. آج اس عظیم ہستی کا جشن ولادت ہے جنہوں نے ہمیں آزادی بخشی ہے. جیسے مجھ سے پہلے کہا گیا کہ یہ تو ان قوموں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو آزادی کے لیے ترس رہے ہیں. ہمارے سامنے کشمیر کی مثال ہے, دیگر ممالک کی مثال ہے. الحمدللہ اب پاکستان جوان ہو گیا ہے, بلکہ جوانی سے اوپر جانے لگا ہے, پھلنے پھولنے لگا ہے. اس وقت تک جب اس میں حقیقی جمہوریت جو ہے وہ صحیح طور پہ پنپ رہی ہوتی ہے. قائد اعظم نے ہمیں پاکستان دیا. جمہوریت کا کیا حال رہا, میرے خیال میں مجھے ہسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مختلف ادوار میں مختلف حکومتیں آئیں, ہمیں بھی الحمدللہ 3 دفعہ موقع ملا, لیکن ہم ایک ہی ٹینیور پورا کر سکے. فرح صاحب اس کو پولیٹیسائز نہیں کرتے. قائد اعظم محمد علی جناح کی قائدانہ صلاحیتوں پر ہم پروگرام میں بات کر لیں تو وہ زیادہ سیاست پہ بات ہوتی رہتی ہے. آپ کی آواز چلی گئی ہے. میں نے کہا اسے پولیٹیسائز نہ کریں تو بہتر ہے. جو ان کی قائدانہ صلاحیتیں تھیں, جس کی دنیا آج معترف ہے, جو بھارت میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, یہی قائد کہا کرتے تھے اپنے سیاسی کریئر میں کہ پاکستان بنانے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے. اور اب بھارت کے اپنے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح, جو مودی نے کالے قانون امپلیمنٹ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کر دیے, تو قائد کے ویژن کو درست قرار دے دیا انہوں. دیکھیے جی, قائد اعظم وہ شخصیت تھے جب وہ کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ جب دونوں کو ساتھ چلنے والے, وہ شخصیت ہے. ہمارے سامنے ایسے لیسنس ہیں اگر ہم سیکھنا چاہیں. بھارت میں جو ہو رہا ہے وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے. بھارت نے تو انسانیت کا گلا ہی گھونٹ دیا ہے. اور مودی سرکار, میں اسے کہوں گی کہ یہ ایک بچر ہے. یہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے, یہ انڈیا میں کیا کر رہا ہے, وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے, اس سے تو اپنے جو ہندو ہیں وہ بھی نہیں بچے ہیں اس کے ظلم سے. تو ان کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں. قائد اعظم جیسے بڑا لیڈر, ان کا ویژن, ان کا ظرف, یہ انڈیا یا مودی یا ان کا کام نہیں ہے. یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے. نو ڈاؤٹ سب سے بڑے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب پاکستانیوں کے لیے جب یہ بر صغیر تھا, اس وقت قائد اعظم نے ایک بنیاد رکھی ہے کہ ایک لیڈر کیا ہوتا ہے, اس کی ویژن کیا ہوتی ہے, وہ میجورٹی ہے, وہ مائنورٹی ہے, حقوق کس طرح لے کے چلے جا سکتے ہوتے ہیں, اگر کہیں تضاد آ رہا ہے تو کیسے تقسیم ہوتی ہے. اسٹینلے ولپٹ کی ایک کتاب ہے, اس میں وہ واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو تاریخ بدل دیتی ہیں, لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو جیوگرافی بدل دیتی ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا لیڈر دیا جنہوں نے جیوگرافی بدل دی. اور آج ہم پاکستان کو جو لے کر آئے ہیں آگے, اس پہ ہمیں بہت شکر کرنا چاہیے. مجھ سے پہلے کہا گیا, میں بالکل اس سے ایگری ہوں کہ آج ہم ایک ایٹمی قوت ہیں. الحمدللہ بھارت ہو یا کوئی دوسرا دشمن ملک ہو, ڈرتا ہے, کیونکہ یہ اسلامی ریاست کی واحد وہ طاقت ہے جسے فلسطین کے بچے وہاں بیٹھے اسرائیلی فوج کو کہتے ہیں کہ دیکھ بھال کے ہم سے بات کرو, کیونکہ اب ہم ایک اسلامی قوت بن گئے اور ان کا ریفرنس پاکستان ہوتا ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے, جمہوریت کے ساتھ جو ہوتا رہا وہ قوم سے چھپا. بالکل آپ کا پوائنٹ ہے. بلال صاحب, آپ سے بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا میں نے کہ کرپشن, آپ نے خود کہا کہ کرپشن اور بیڈ گورننس ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, 2.5 سال سے زیادہ ہو گیا, یہ کرپشن کا خاتمہ کیوں نہیں کر پائے آپ لوگ, بیڈ گورننس کا خاتمہ کیوں نہیں کر پائے, گڈ گورننس کہاں ہے؟ اچھا کمال, میں ایک بات ایڈ کروں گا, پھر میں جو خرم نے جو جی کہا ہے انہوں نے سوال اس کا بھی جواب دیتا ہوں. ایک تو یہ میں کہتا ہوں کہ ہم آج کے دن قائد اعظم محمد علی جناح کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے, کیونکہ جو انہی کے ایک ویژن تھا, انہی کے فیصلے تھے کہ جب انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جو ایک سب کانٹیننٹ میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے وہ رہنا مشکل تھا, ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں, جو ناانصافیاں ہو رہی تھیں,
تو یہ ہمارا ملک ریلیجن کے نام پہ بنا, اور بھی قائد اعظم کا ایک لانگ ٹرم ایک ویژن تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں پہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی نیسیسٹی ہے, اور انہوں نے اس کا نعرہ لگایا, اور جس کی بعد ہمیں ایک آزاد مملکت ملی. تو آج ہم مل کے جتنا بھی ہے نا قائد اعظم کا ہم شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا, مجھے بڑی ہے نا ایک حیرت ہوئی کہ انہوں نے پرائم منسٹر کی اسپیچ کا ایک پارٹ تو پکڑ کے وہ بات کر لی. انہوں نے پوری, شاید اگر یہ اسپیچ پرائم منسٹر کی سنتے تو یہ اسٹیٹمنٹ سنتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ پرائم منسٹر کس کانٹیکس میں کیا بات کر رہے تھے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جس طرح ویسٹرن کنٹریز امریکہ یو کے میں جب انکمنگ گورنمنٹ ہوتی ہے تو ایک ٹرانزیشن فیس ہوتا ہے, اس میں ساری بریفنگز ہوتی ہیں, اس میں ساری پالیسیز ڈسکس ہوتی ہیں, پرانی گورنمنٹ بتاتی ہے کہ ہم کیا کر کے گئے ہیں, اور کنٹینیوشن آف پالیسیز پہ بات ہوتی ہے. اور میں میرے جو پیپلز پارٹی کے یہاں پہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے میں ان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہی جو 3 مرتبہ کے جو ایکسپیرینس پرائم منسٹر تھے جو آج کل ان کے دوست بنے ہوئے, ان کے الائی بنے ہوئے, انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا تھا کہ 5 سال کس طرح گزر جاتے ہیں ہمیں پتا بھی نہیں چلتا, ہمیں اگر 10-20 سال مل جائیں تو ہم شاید کچھ ڈیلیور کر سکیں. بہت اچھی بات ہے انہوں نے کہی کہ ہم ایٹامک کنٹری ہے, ہماری فوج پاکستان کی ون آف دا بیسٹ ہے, کوئی شک نہیں ہے, اور بھی بہت سارے پازیٹیوز ہیں جو ہمیں وی آر پراؤڈ آف دیٹ, وی بلانگ ٹو پاکستان اینڈ آئی پرسنلی آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. لیکن یہاں ہمیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک غریب آدمی ہے, جو ایک پاکستانی ہے, جو اس کی بیسک ریکوائرمنٹس ہے, جو اس کی جو آئین کہتا ہے, جو لا کہتا ہے, کیا ہم نے اس کو بیسک فیسلٹیز دے دی ہیں, کیا ہم نے ہر بچے کو تعلیم دے دی ہے, کیا ہم نے ہر انسان کو جو پاکستان میں رہتا ہے چاہے وہ رورل ایریاز میں رہتا ہو یا اربن ایریاز میں ہوتا ہے. بلال صاحب بریک پر جانے مختصر, کرپشن کا خاتمہ پی ٹی آئی کیوں نہیں کر سکی اب تک, بیڈ گورننس کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکا؟ بیسک فیسلٹیز کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں ان جو میرے دونوں ساتھی بیٹھے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ جو سندھ میں جو 92% پانی ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے. ان کو یہ میں بتاتا چلوں کہ پرسوں اسمبلی کے سیشن میں ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر عذرا نے ایکسپٹ کیا ہے کہ ہم نے 10 سال میں کوئی ایک ایمبولینس ایڈ نہیں کی. یہاں پہ سندھ کے ڈسٹرکٹس میں آپ کے سول ہاسپٹلز بن جاتے ہیں وداؤٹ آئی سی یو. کس ملک میں سول ہاسپٹل بن جاتے ہیں وداؤٹ آئی سی یو فیسلٹیز؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, مجھے بریک پر جانا ہے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, انہوں نے آج اپنے 4 رہنماؤں کی پارٹی رکنیت معطل کر دی ہے, اور جس پر حکومتی رہنماؤں کا بیان سامنے آیا. وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم دم توڑ رہی ہے. بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. خرم صاحب, آج 4 رہنماؤں کی رکنیت معطل کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے, جس پر شبلی فراز صاحب نے برملا کہہ دیا کہ پی ڈی ایم تو اب دم توڑ رہی ہے, آخری سانسیں لے رہی ہے. آپ لوگ حکومت کا استعفیٰ کیسے لیں گے, حکومت کو کیسے گھر بھیجیں گے؟ جواب بھی میں جے یو آئی ایف کا نمائندہ تو نہیں, پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ لیکن پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں, جو وہ پی ڈی ایم جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, اس کے سربراہ کی اپنی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے, پی ڈی ایم دم توڑ رہی ہے, یہ حکومت کہہ رہی ہے. سر گزارش سن لیں, یہ بہرحال جے یو آئی ایف کا اپنا ایک اندرونی معاملہ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ 2 یا 3 لوگوں کے میں خرم صاحب آپ سے جے یو آئی فے کے حوالے سے جواب لینا بھی نہیں چاہ رہا, میں تو شبلی فراز صاحب کا اسٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم دم توڑ رہی ہے, آخری سانسیں لے رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں؟ میں اسی طرف آ رہا تھا نا بھائی, اگر آپ بات پوری ہونے دیتے تو آپ کو جواب مل چکا ہوتا اور 2 دفعہ سوال نہ کرنا پڑتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 یا 3 انڈیویجولز کے سیاسی جماعتوں کو چھوڑنے سے کوئی ڈنٹ نہیں پڑتا, اور مولانا ہی قائد ہیں, اور ہم سب کو پتہ ہے, یہ علم ہے کہ جو ساری جو پاپولیرٹی ہے وہ انہی کی ہے, لوگ انہی کے فالوور ہیں. شبلی فراز صاحب کے کیا کہنے جی, انہوں نے تو ظاہری بات ہے ایسی خبریں دینی ہیں کہ پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. وہ کہتے اس لیے ہیں کہ وہ اتنے خود بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, جو مومنٹم بن رہا ہے, جو تحریک چل رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ شبلی فراز صاحب کا بیان اس ضمن میں کوئی معنی رکھتا ہے. آخری بات یہ کرنا چاہوں گا, بہت ذکر ہو رہا ہے جی جب سے شو شروع ہوا ہے, ایک ہی چیز پہ جو ہوتا رہا ہے, پی ٹی آئی کے دوستوں کا ایک ہی تکرار ہوتی ہے, بیڈ گورننس اینڈ کرپشن. مختصر سی بات کروں گا, بیڈ گورننس اور کرپشن کی ان 3 سالوں میں مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں. گندم کا بحران, چینی کا بحران, پیٹرول کا بحران,
500% دوائیاں مہنگی، ریلوے تباہ و برباد، پی آئی اے تباہ و برباد، اسٹیل مل تباہ و برباد. علی امین گنڈا پور صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا شبلی فراز صاحب کے ساتھ ہی پریس کانفرنس میں کہ پی ڈی ایم کی قیادت ایک ایسا شخص کر رہا ہے جس کی اپنی ہی پارٹی میں عزت نہیں ہے. ون لائنر جواب دوں گا اس کا. جس شخص کو سیاست میں کسی کی عزت کا پاس نہ ہو، جو مخالف سیاسی جماعت کی خواتین پر، رہنماؤں پر اتنی غلیظ باتیں کرتا ہو، میں اس کی کسی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. ٹھیک. بلال غفار صاحب، پی ڈی ایم کے رہنما اور پی ڈی ایم کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، جبکہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم دم توڑ رہی ہے، بلکہ پی ڈی ایم والے تو کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے آخر تک حکومت کو گھر چلتا کریں گے. اچھا، جواب یہی پی ڈی ایم کے کہہ رہے تھے کہ ہم وہ 8 دسمبر کو استعفے دے دیں گے اور پھر آر یا پار ہو جائے گا. آپ نے دیکھا لاہور کی عوام نے پی ڈی ایم کو کس طرح ریجیکٹ کیا، اور آج پیپلز پارٹی خود اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ ہمیں ریزگنیشنز نہیں دینے چاہیے، اور یہی پیپلز پارٹی اب بائی الیکشنز میں بھی کانٹیسٹ کرے گی، اور یہی پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشنز بھی کانٹیسٹ کرے گی. میں آپ ہی کے چینل پہ پچھلے دنوں ایک بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر نے کہا کہ 31 دسمبر تک ان کی حکومت نہیں ہوتی، میں لکھ کے دے دیتا ہوں. تو یہ باتیں ہوتی ہیں صرف، اور یہ مولانا فضل الرحمان کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے ان کو لیڈر بنایا ہے کہ جن کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے، وہ خود اسمبلی سے باہر ہیں، وہ الیکشنز ہار گئے ہیں، ریجیکٹڈ وہ ہیں کے پی کے گورنمنٹ، کے پی کے سے اور دوسری جگہ سے جہاں سے وہ الیکشنز آ رہے ہیں. تو مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو کوئی اور لیڈر ہی نہیں ملا اور وہ مولانا فضل الرحمان ان کے لیڈر بنے ہوئے ہیں. تو یہ تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو آئیڈیالوجیکل ورکر ہے، جو اپنے آپ کو نظریاتی کہتا ہے، ان کے لیے ایک بڑا کوشچن مارک آتا ہے. مجھے یہ بتائیں نا کہ پی ڈی ایم کا کیا ایجنڈا ہے. ان کا بس ایک ہی ایجنڈا ہے کہ وہ اس حکومت کو بلیک میل کریں اور کسی طریقے سے بھی ان کو ریلیف مل جائے. جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے دنوں جب ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی ہونی تھی تو انہوں نے ڈائریکٹلی لنک کر دیا تھا نیب کے آرڈیننس سے. کیا آپ نیب کے آرڈیننس میں ٹھیک، آپ کا پوائنٹ ہے، پروگرام کا وقت کم ہے. میں فرح صاحبہ کا بھی پوائنٹ شامل کرنا چاہوں گا. فرح صاحبہ، بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو نظریاتی ورکر ہے وہ پریشان ہے، مولانا کو سربراہ بنا دیا گیا پی ڈی ایم کا. بہت بڑا اکنامک امپیکٹ تھا ایک ایسی موومنٹ کا. ہر چیز میں بلیک میلنگ اور سارا ان کا بس فرح صاحبہ آپ سن سکتی ہیں؟ یہ چپ ہوں گے تو مجھے سوال جی بالکل. بلال صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جو پی ایم ایل این کا نظریاتی ورکر ہے وہ پریشان ہے، مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنا دیا گیا. میں یہ کافی دیر سے گفتگو سن رہی ہوں، شکر ہے کہ مجھے موقع مل گیا. بات ایسی ہے جناب والا، اگر ہم مولانا صاحب کی بات کریں کہ ان کی پارٹی میں کچھ لوگوں نے ریزائن کر دیا ہے، دو کہ میں ان کی ریپرزینٹیو نہیں ہوں، لیکن سن لیں پلیز، اب مجھے ٹائم دیں. ہاں، جب الیکشن ہو رہے تھے پہلے بھی لوگوں کو توڑا گیا تھا، تو اب اس پہ حیران پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کیوں بغاوت کر رہے ہیں یا یہ کیا معاملات ہیں. ہم اسی سینیریو میں دیکھتے ہیں جو 2018 میں چل رہا تھا، یہ اسی کی سیریز ہے. دیٹس اٹ. بات رہ گئی ہے پی ٹی آئی کی پرفارمنس کی اور ہماری. تو جناب میں پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر تو آپ نے ان 3 سالوں میں ڈیلیور کیا ہے تو پھر تو عوام سامنے ہے. مہنگائی دیکھ لیں آپ کہاں چلی گئی ہے. آپ ابھی میرے بھائی نے ذکر کیا کہ یہ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اسکینڈلز پہ اسکینڈلز، کرپشن پہ کرپشن، رپورٹوں پہ رپورٹیں، کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے. جو بندہ سامنے آتا ہے وہ جو ہے ہیلی کاپٹر میں جہاز میں بیٹھ کے باہر چلا جاتا ہے اور اسے این آر او مل جاتا ہے. اپنی صفوں میں تو آپ لوگوں نے یہ روایات قائم کی ہوئی ہیں. ٹھیک. فرح خان صاحبہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھی. پی ٹی آئی سے بلال غفار صاحب، خرم پرویز راجہ صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین. قائد اعظم کے یوم ولادت کے حوالے سے اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پاکستان ترقی کی تمام منازل طے کرے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.